نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کی ہماری گفتگو اور بات چیت کا جو موضوع ہے وہ ہے نرمی، کہ نرمی اختیار کیجیے۔ نرمی اسلام کے میجر ٹاپکس میں سے ایک ٹاپک ہے، لیکن بدقسمتی سے اس کو بہت تھوڑا ٹچ کیا جاتا ہے۔ جتنی زیادہ اس کی ضرورت ہے کہ اس کو بیان کیا جائے، اس کو پروموٹ کیا جائے، اس کو زندگیوں کے ساتھ ریلیٹ کیا جائے، جتنی زیادہ ضرورت ہے اتنا ہی اس کو تھوڑا ٹچ کیا جاتا ہے، یا یوں کہہ لیجئے کہ بالکل ہی ٹچ نہیں کیا جاتا، حالانکہ یہ اسلام کا ایک اہم ترین ٹاپک ہے۔ ہم جس رب کو سجدہ کرتے ہیں، ہم جس نبی کے پیروکار ہیں اور جس دین پر چلنے کی کوشش کرتے ہیں، ان تینوں کا مزاج نرم ہے۔ کیسے؟ اللہ تعالیٰ سورۃ البقرہ میں ارشاد فرماتا ہے، اللہ تعالیٰ تمہارے ساتھ آسانی کا معاملہ کرنا چاہتا ہے اور تمہارے لیے مشکل پیدا نہیں کرنا چاہتا۔ بالکل اسی طرح مسلم میں حدیث ہے، بے شک اللہ تعالیٰ نرم ہے، نرمی کو پسند کرتے ہیں اور نرمی پر وہ رحمت نازل فرماتے ہیں جو سختی پر اور اس کے ماسوا پر نازل نہیں فرماتے۔ بالکل اسی طرح ایک دوسری جگہ سورۃ البقرہ میں ارشاد ہے، اللہ کسی بھی شخص کو اس کی وسعت سے زیادہ ذمہ داری نہیں سونپتا۔ تیسری جگہ ارشاد ہے سورۃ المائدہ میں، اللہ تعالیٰ تم پر کوئی تنگی مسلط نہیں کرنا چاہتا، لیکن یہ چاہتا ہے کہ تم کو پاک صاف کرے۔ بالکل اسی طرح اللہ تعالیٰ کے 99 صفاتی ناموں میں سے ایک نام رفیق بھی ہے، جس کا معنی ہے نرمی والا۔ تو اللہ تعالیٰ کی جو نیچر ہے، اللہ تعالیٰ کا جو مزاج ہے، وہ ایک نرمی والا مزاج ہے۔ اللہ تعالیٰ کی نیچر ایک فلیکسیبل نیچر ہے، معاف کرنے والی، عذر کو قبول کرنے والی، رحمت کرنے والی۔ بالکل اسی طرح اللہ کے حبیب ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نیچر بھی انتہائی زیادہ فلیکسیبل تھی، انتہائی زیادہ نرمی کرنے والے تھے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتی ہیں کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دو کاموں میں سے کسی ایک کا چوائس کرنے کا موقع ملتا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ جو آسان کام ہوتا اس کو سلیکٹ کرتے، جب کہ وہ گناہ نہ ہو۔ یعنی جب بھی دو کاموں میں سے کوئی ایک کام کرنے کا موقع ملتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہ کام سلیکٹ کر لیتے جو کہ ایزی ہو دوسرے کام کے بنسبت، جب کہ وہ گناہ نہ ہو۔ بالکل اسی طرح بخاری میں حدیث ہے، آسانیاں کرو، تنگی نہ کرو، بشارتیں دو، نفرتیں نہ پھیلاؤ۔ بالکل اسی طرح ایک واقعہ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتی ہیں کہ یہود کے کچھ لوگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے، اور یہود کی یہ فطرت رہی ہے کہ وہ ہمیشہ الفاظ میں کچھ ایسی تبدیلی کرتے ہیں جس سے اس کا مطلب تبدیل ہو جائے۔ تو انہوں نے حاضر ہو کے کہا السلام علیکم۔ السلام علیکم کہنے کے بجائے انہوں نے کہا السلام علیکم، کہ جس کے معنی ہے کہ تم پر موت ہو۔ تو حضرت عائشہ کہتی ہیں کہ میں نے جواب دیا بل علیکم السلام ولعنہ، بلکہ تم پہ لعنت ہو اور موت ہو۔ جب ان یہودیوں اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے درمیان یہ مکالمہ ہوا، یہ ڈائلاگ ہوا، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت عائشہ سے فرمایا، اے عائشہ، اللہ تعالیٰ نرم ہے، ہر کام میں نرمی کو پسند کرتے ہیں۔ یعنی کہ ایک طرف سے وہ یہود مرنے کی بددعا دے رہے ہیں اور دوسری طرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت عائشہ کو سخت الفاظ کہنے سے منع فرما رہے ہیں۔ تو حضرت عائشہ فرماتی ہیں تو میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ اے اللہ کے حبیب، آپ نے نہیں سنا کہ انہوں نے کیا کہا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں نے سنا اور میں نے ان کو جواب دے دیا، میں نے کہا وعلیکم، کہ تم پر بھی، بس بات ختم ہو گئی۔ بالکل اسی طرح بے شمار احادیث ہیں، بے شمار واقعات ہیں جن سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کتنے زیادہ نرم مزاج تھے۔ ایک مرتبہ حضرت زینب کے حجرے میں تشریف لے گئے تو وہاں دیکھا کہ ایک رسی بندھی ہوئی ہے۔
آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے استفسار کیا کہ یہ رسی کیوں بندھی ہوئی ہے؟ تو بتایا گیا کہ جب رات کو نماز کے دوران زیادہ تھکاوٹ ہو جاتی ہے تو یہ رسی ٹیک لگانے کے لیے باندھی گئی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس کو کھول دیا جائے، نماز صرف تب پڑھنی چاہیے جب طبیعت میں نشاط ہو۔ بالکل اسی طرح ایک مرتبہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک پہاڑی سے وادی کی جانب جا رہے تھے اور اونچی آواز میں نعرے لگا رہے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے ارشاد فرمایا، حدیث کا مفہوم ہے کہ اے اللہ کے بندو، اپنے اوپر نرمی اختیار کرو، تم جس ذات کو پکار رہے ہو وہ نہ تو بحری ہے اور نہ تم سے دور ہے۔ یہ حدیث کا مفہوم ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بہت زیادہ، جب وہ نعرے لگا رہے تھے تو ان کی انرجی یوٹیلائز ہو رہی تھی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو سختی سے روک دیا اور نرمی کا حکم دیا۔ بالکل اسی طرح کچھ صحابہ نے یہ نیت کی کہ ہمارے پاس جتنا مال ہے ہم اس کو صدقہ کر دیں گے، تو وہاں پر بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو ایسا کرنے سے منع فرما دی۔ بالکل اسی طرح ایک مرتبہ کچھ صحابہ نے نیت کی کہ ہم ساری زندگی روزے رکھیں گے اور رات کو نوافل پڑھیں گے، تو وہاں پر بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ نہیں، حدیث کا مفہوم ہے کہ میں تم سب سے زیادہ متقی اور اللہ سے ڈرنے والا ہوں، اور میں عبادت بھی کرتا ہوں، سوتا بھی ہوں، میں روزہ بھی رکھتا ہوں اور افطار بھی کرتا ہوں۔ بالکل اسی طرح کئی بے شمار واقعات ہیں اور ایسی کئی احادیث ہیں جن سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کتنے زیادہ نرم مزاج تھے۔ ایک صحابی بچپن کی عمر میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس 10 سال رہے، اور وہ فرماتے ہیں کہ ان 10 سالوں میں نہ تو کبھی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے مارا، نہ کبھی ڈانٹا۔ وہ کہتے ہیں کہ ایک دفعہ ایک صحابیہ نے مجھے انگور کا گچھا دیا اور کہا کہ اس کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں لے جاؤ۔ جب میں اس گچھے کو لے کے نکلا تو رستے میں مجھے خیال آیا کہ کیوں نہ میں چیک کر لوں کہ یہ انگور کھٹے ہیں یا میٹھے ہیں۔ جب میں نے ان انگوروں کو چکھا تو وہ مجھے بہت اچھے لگے، اور کرتے کرتے میں نے پورا گچھا ختم کر دیا۔ جب وہ صحابیہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئیں اور آپ علیہ وسلم سے پوچھا کہ میں نے آپ کے لیے انگوروں کا گچھا بھیجا تھا، کیا وہ آپ کو مل گیا؟ تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، نہیں، مجھے تو نہیں ملا، اور وہ سارا معاملہ سمجھ گئے۔ اور جب وہ صحابی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسکراتے ہوئے ان کے کان کو پکڑا اور کہا کہ میرا انگور کا گچھا نکالو۔ بالکل اسی طرح کئی واقعات اور کئی احادیث ہیں جن سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کتنے نرم مزاج تھے، کتنی فلیکسیبل نیچر کے مالک تھے۔ بالکل اسی طرح ہمارا جو دین ہے، اس کا جو نیچر ہے، اس کا جو مزاج ہے، وہ بھی آسانی والا ہے۔ یعنی کہ اگر کوئی انسان نماز پڑھنا چاہتا ہے اور وہ سفر میں ہے تو اس کے لیے کم کر دی گئی، اگر وہ بیمار ہے تو اس کے لیے آسانی کر دی گئی کہ بیٹھ کے پڑھ لے یا لیٹ کے پڑھ لے۔ بالکل اسی طرح اگر کسی انسان کے پاس وضو کے لیے پانی نہیں ہے یا اسے کوئی بیماری ہے تو اسے تیمم کی اجازت دے دی گئی۔ بالکل اسی طرح روزے جو ہیں، اول تو سال میں صرف ایک مہینہ فرض کیے گئے، پھر ان میں بھی چھوٹ دے دی گئی۔ زکوٰۃ، وہ مال جو کہ پورا سال پڑا رہے اور اس پر بھی صرف 2.5% جو ہے وہ فرض کی گئی۔ تو ہمارے دین میں جو جو عبادات ہیں، جو جو کام انسان کے ذمہ لگائے گئے، ان میں بہت حد تک آسانی پیدا کر دی گئی۔ تو یہاں سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ ہمارے دین کی جو نیچر ہے، دین کا جو مزاج ہے، وہ بھی نرم ہے، اور اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ میرے بندے اپنے آپ کو
میرے اخلاق پر مزین کریں۔ اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ میرے بندے ایک دوسرے کے ساتھ نرمی کا معاملہ فرمائیں۔ اس لیے تو حدیث کا مفہوم ہے کہ جب بھی دو مومن آپس میں ملیں تو مسکراتے ہوئے ملیں۔ جب بھی دو مومن ملیں مسکراتے ہوئے چہرے سے ملیں۔ مسکرا کے ملنا بھی صدقہ ہے۔ تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری سیرت بھری پڑی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کتنے نرم مزاج تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کتنے فلیکسیبل نیچر کے تھے۔ بالکل اسی طرح قرآن کریم میں کئی آیات ہیں جن سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کتنا رحم کرنے والا ہے، کتنا معافی دینے والا ہے، کتنا عذر قبول کرنے والا ہے۔ حدیث کا مفہوم ہے کہ تم زمین والوں پر رحم کرو، آسمان والا تم پہ رحم کرے گا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اگر تم اپنے مسلمان بھائی کا جو عذر ہے اس کو قبول کر لو گے اور اس کو معافی دے دو گے تو میں بھی تمہیں قیامت کے دن تمہارا عذر جو ہے اس کو جلد قبول کر لوں گا اور تم کو جلد معافی دے دوں گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری سیرہ جو ہے وہ نرم مزاجی سے بھری پڑی ہے۔ اللہ تعالیٰ کا جو قرآن پاک میں کئی حکم ہیں جو کہ نرم مزاجی پر ہیں۔ ایک حدیث کا مفہوم ہے کہ جو نرمی سے محروم رہ گیا گویا کہ وہ پوری کی پوری خیر سے محروم رہ گیا۔ نرمی اور خیر یعنی کہ دونوں کو ایک ہی چیز قرار دیا گیا۔ کوئی اگر نرمی سے محروم تو وہ پوری کی پوری خیر سے محروم، پھر چاہے وہ کتنا ہی نیک ہو، کتنا ہی پرہیزگار ہو، چاہے کچھ بھی کرتا رہے، لیکن اگر وہ نرمی سے محروم ہے، اس کی طبیعت میں شدید سختی ہے، تو وہ ساری کی ساری نرمی سے محروم ہو گیا۔ تو اسلام جو ہے یہ نرمی کا دین ہے۔ اسلام میں ایکسٹریمزم یا شدت پسندی کی کوئی اجازت نہیں۔ نہ تو انسان کو اسلام میں خود پہ سختی کی اجازت ہے، نہ کسی دوسرے پہ سختی کی اجازت ہے۔ تو پھر ہم کیوں اسلام کے نام پہ خود پہ سختی کرتے ہیں یا پھر ویسے دوسرے لوگوں پہ سختی کرتے ہیں؟ حالانکہ اسلام نرمی کا دین ہے، اللہ تعالیٰ نرمی کا حکم دیتا ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری سیرت نرمی سے بھری پڑی ہے۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ اگر ہم سچ میں اللہ اور اس کے رسول کے قریب ہونا چاہتے ہیں تو ہم نرمی اختیار کریں، کیونکہ حدیث کے مطابق ساری کی ساری جو خیر ہے اس کو نرمی ہی بتایا گیا ہے۔ تو اگر کوئی شخص نرمی اختیار نہیں کرتا پھر وہ جو کچھ کرتا رہے وہ خیر سے محروم ہی رہے گا۔ تو اس لیے ہمیں بھی چاہیے کہ ہم بھی نرمی اختیار کریں اپنے معاملات میں۔